انشاءاللہ الکریم اس سلسلہ میں ہم شرح شجرہ شریف کے امیر اہل سنت برکاتہ معالیہ اور شجرہ شریف ہے، اس کی شرح کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کیا کریں گے۔ سب سے پہلے نبی پاک کی فضیلت سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ شجرہ شریف ہے جہاں اس کی ابتدا ہوتی ہے، پہلا شعر ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ عز و جل، ہم تجھ سے اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے کرم اور بخشش کے سوالی ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہم پر کرم فرما دیجئے۔ اس شعر کے دوسرے مصرع میں واسطے لایا گیا ہے، لیکن دونوں جگہ اس کے معنی الگ الگ ہیں۔ چنانچہ پہلے مصرع میں اس کا معنی ہے وسیلہ، اور دوسرے مصرع میں اسے یعنی لفظ واسطے کو محاورتاً لایا گیا ہے، جیسے کوئی مانگنے والا منگتا کسی سخی داتا سے اس طرح کہتا ہے، اللہ عز و جل کے واسطے مجھ پر کرم کرو، یعنی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے میرا کام کر دو۔ اس کی مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ معاذ اللہ میں اللہ عز و جل کو وسیلہ بنا کر تم سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ اللہ عز و جل وسیلہ بننے سے پاک ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 304 پر لکھتے ہیں، اللہ عز و جل وسیلہ و توسل بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور یعنی اللہ عز و جل کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بن سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو امیر اہل سنت کے شجرے کا فیض بھی عطا فرمائے۔ اس شجرہ میں سلسلہ عالیہ قادر رضویہ عطاریہ کی اصل یعنی خاتم النبیین، صاحب قرآن مبین، صاحب قرآن مبین، محبوب رب العالمین جناب صادق الامین کا ذکر خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر حالات زندگی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول بمطابق 571 عیسوی پیر کے دن کو صبح صادق کے وقت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں اس مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ مبارک ہو ایک ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، مگر 2 نام محمد اور احمد بہت مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں تھے کہ والد نامدار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کی حالت میں مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔ ولادت کے بعد شہر مکہ کے دستور کے مطابق دائی سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 برس کے تھے کہ والدہ ماجدہ سیدتنا آمینہ رضی اللہ عنہا کا دوران سفر ابوا نامی گاؤں میں انتقال ہو گیا، وہی ان کا مزار مقدس ہے۔ پھر 8 برس کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے۔ جب وہ راہیے ملک کے بقا ہوئے یعنی دنیا فانی سے انتقال فرما گئے
تو پرورش کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے لے لیا۔ 25 برس کی عمر میں حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے پہلا نکاح ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال فرما جانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نکاح فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کی تعداد 11 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مشہور کنیت ابو القاسم ہیں۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرزند ارجمند ہیں، جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے اور صرف 17 دن حیات رہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بدن اقدس سے پیدا ہونے والے دوسرے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، جن کا 17 یا 18 ماہ کی عمر میں مثال ہو گیا تھا، کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو ابراہیم بھی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ آپ کے ایک شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، جو بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت سیدنا زینب، حضرت سیدتنا رقیہ، حضرت سیدتنا ام کلثوم، حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو کہ خدا عز و جل کی عبادت اور بطور نبی اپنی اطاعت کی طرف بلایا۔ اعلان نبوت کے 12 سال بعد معجزہ معراج وقوع پذیر ہوا۔ تقریباً 53 سال مکہ مکرمہ کی سرزمین کو اپنے قدم چومنے کا شرف عطا فرمانے کے بعد کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے حکم الہی عز و جل پر عمل کرتے ہوئے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی اور تقریباً 10 برس تک مدینہ طیبہ کو اپنے نور جماعت سے روشن کرنے کے بعد 63 سال کی عمر میں 12 ربیع النور 11 ہجری میں وصال ظاہری فرما کر روضہ اقدس میں رونق افروز ہوئے۔ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ الحمدللہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عرف، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و صفا، اظہار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفائے عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، ملنساری، مساوات، غمخواری، سادگی، بتکلفی، توعدل، انکساری، حیات داری کی انتہائی بلند منزلوں پر فائز و سرفراز ہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک جملے میں اس کی عکاسی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: کان خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ جس طرح ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال سیرت میں تمام اولین و آخرین میں افضل و اعلیٰ بنائے، اس طرح آپ کو جمال صورت میں بھی بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو دن رات سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نورانی کی تجلیاں دیکھتے رہے، انہوں نے آپ کے سراپے اقدس کے فضل و کرم کی جو منظر کشی کی ہے، اس کی دلکشی سے دل شوق زیارت سے بےتاب ہو جاتا ہے۔ مداح رسول سیدنا حسن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس طرح عرض کی: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یعنی یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی اور نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ، آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، وہ آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہیے تھا۔ علامہ بصیری علیہ رحمۃ اللہ نے اپنے قصیدہ بردہ میں
فرمایا کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یعنی حضرت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں ایسے یکتا ہیں کہ اس معاملے میں ان کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، کیونکہ ان میں جو حسن کا جوہر ہے وہ قابل تقسیم ہی نہیں۔ حسان الحلم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے بھی اس مضمون کی عکاسی فرماتے ہوئے کتنے نفیس انداز میں فرمایا ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہار، تیرے خالق کے حسن و عدا کی قسم۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ فیض عطا فرمائے، ان کی سیرت مطالعہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی جی، آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔